تو آپ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، گاڑی کو اسٹارٹ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو ایک ڈیش بورڈ میں سائن نظر آتا ہے، وہ میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، یہ والا جو سائن ہے نا، یہ جو بلو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو ہم گاڑی کو اسٹارٹ کریں گے۔ یہ کوئی 1.5 منٹ تک یا کبھی کبھی 2 منٹ تک بھی رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گاڑی جو ہے وہ وارم اپ لے رہی ہے، مطلب جب یہ بیسیکلی ہیٹ کا سائن ہوتا ہے، لیکن یہ جب ریڈ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی گاڑی ہیٹ اپ ہو چکی ہے، لیکن جب یہ بلو کلر میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ کی گاڑی جو ہے وہ وارم اپ لے رہی ہے۔ گاڑی اس کا کولنٹ جب تک سیٹ ٹیمپریچر پہ نہیں آتا تب تک یہ بلو لائٹ نہیں جاتی۔ پھر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس موسم میں ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ پہاڑی علاقوں میں برف باری کے موسم میں ہیں، وہاں پہ آپ کی گاڑی کھڑی ہے تو یہ ٹائم بڑھ جائے گا، کبھی کبھی 5 منٹ تک بھی چلا جاتا ہے، کیونکہ انجن کا کولنٹ کا سیٹ ٹیمپریچر جب پہنچے گا تو پھر ہی گاڑی آپ کی فیول ایفیشینٹ بھی ہوگی اور انجن کو چلنے میں آسانی ہوگی، انجن کی لائف بھی بڑھے گی، ویئر اینڈ ٹیئر کم ہوگا۔ لیکن جب آپ اگر گاڑی ٹھنڈی ہوگی اور ٹھنڈی گاڑی کو آپ سلف مار کے اور نکالیں گے گیئر لگا کے انجن کو سیٹ ٹیمپریچر پہ لائے بغیر، تو پھر آپ کی گاڑی ظاہر ہے فیول ایفیشینٹ بھی نہیں ہوگی، ویئر اینڈ ٹیئر زیادہ دے گی، گاڑی کا انجن جو ہے وہ ویک ہوگا۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ کچھ گاڑیوں میں اس طرح کا فنکشن آتا ہے کہ بھئی جب تک یہ لائٹ نیلی ہے، بلو ہے، تب تک آپ گاڑی کو وارم اپ دیں، گاڑی کو سیٹ ٹیمپریچر پہ آنے دیں انجن کو، اور جو لوبریکنٹ ہوتا ہے، جو آئل ہوتا ہے، وہ مختلف پارٹس میں سرکولیٹ ہونے دیں۔ تو اس کا یہی فنکشن ہوتا ہے بیسیکلی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو بھائی بڑی جلدی میں ہوتے ہیں نا، کہ آئے سلف مارا اور گیئر ڈال کے ہم نکل پڑتے ہیں اپنے سفر پہ، تو اس سے بھائی جان نقصان ہوتا ہے۔ یہ اگر آپ کی گاڑی میں آپشن ہے تو اس کا فائدہ لیں۔ یہ مجھے پتہ ہے کہ ڈرائیوروں کو تنگ کرتا ہے، یہ صرف آپ کو دن میں ایک دفعہ کرنا ہے۔ جب آپ رات کو گاڑی کھڑی کرتے ہیں، صبح آپ اسٹارٹ کرتے ہیں، یعنی 12-14 گھنٹے آپ کی گاڑی کھڑی رہتی ہے، تو شروع میں آپ نے صرف ایک دفعہ اس کو تھوڑا سا ٹائم دینا ہے، 1 منٹ یا 2 منٹ جتنا بھی لیتا ہے۔ اگر آپ ٹھنڈے علاقوں میں تو زیادہ لے گا، اگر آپ گرم علاقوں میں ہیں تو یہ وارم اپ کا ٹائم تھوڑا سا کم ہو جائے گا، مطلب یہ تقریباً 2 منٹ ہوتا ہے۔ ابھی یہ 2 منٹ کے بعد جو ہے وہ چلا گیا ہے۔ ابھی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جلدی میں بھی ہوتے ہیں، ایمرجنسی میں ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کو اتنی ہی جلدی ہے اور آپ اتنا ویٹ نہیں کر سکتے تو آپ یہ کریں کہ بھائی آپ صرف 15-20 سیکنڈ اس کو لازمی وارم اپ دیں۔ 15-20 سیکنڈ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا ٹائم نہیں ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے جو پارٹس ہیں لوبریکنٹ ہو جائیں گے، یا وہ جو آئل ہوتا ہے وہ پارٹس میں مختلف حصوں میں گھوم جائے گا۔ تو اس کے بعد آپ سلف ماریں، اور پھر شروع میں اس کو زیادہ تیز ڈرائیو نہ کریں، آرام سے، یعنی 30-40 کی اسپیڈ پہ، جس طرح میں ابھی ڈرائیو کر رہا ہوں، 30-40 کی اسپیڈ سے آپ اس کو ڈرائیو کریں، اور تھوڑی دیر کے بعد، مطلب 1 یا 1.5 یا 2 منٹ کے بعد وہ سیٹ پوزیشن پہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ بھئی آپ وہ ایک سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ چلیں گے بھی، اور آپ کی گاڑی کو اتنا نقصان بھی نہیں ہوگا۔ یعنی شروع میں آپ 30-40-50 کی اسپیڈ پہ چلیں، اس کے بعد 1-1.5 منٹ کے بعد آپ جیسے آپ ڈرائیو کرتے ہیں، جیسے آپ کی ہیبٹ ہے اس طرح سے ڈرائیو کریں، تب تک آپ کا جو انجن ہے وہ ٹیمپریچر وہ پکڑ لے گا اپنا۔ تو یہی طریقہ ہوتا ہے ابھی جس طرح میں ڈرائیو کر رہا ہوں، یہ دیکھیں 70-80 کی اسپیڈ پہ ابھی وہ گاڑی جو ہے وہ آ گئی ہے، سیٹ ٹیمپریچر پہ آ گئی ہے، تو اس سے پھر کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی معلومات تھی، آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اف آئی ایم رانگ دین کریکٹ می پلیز۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔